آج یہ پہلی شب ہے اس نئے سال کی، ہجری سن کی پہلی رات ہے، یعنی اگر 30 کا چاند ہوا ہے تو پہلی شب یہ لگی۔ ہجرت یہ اسلام کا انتہائی اہم واقعہ ہے، جو حضرت مقداد بن اسود کے فرمان کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے کہ اسلام کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ نے اس امت تک دین کو منتقل کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں صحابہ اور اہل بیت نے۔ یہ ہمیشہ جب تک ہم ان قربانیوں کو یاد نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے پاس کتنی عظیم دولت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ کسی زمانے میں یہ دولت کتنی مشکل سے ملا کرتی تھی، اور کسی کی قربانیوں کے صدقے یہ دولت ہمارے لیے کتنی آسان ہو گئی۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنے ایمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے ہجرت کے اس موقع کو یوں ہی گزار دینا یہ عقل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت کو سمجھے بغیر، ہجرت کو جانے بغیر، ہجرت کی راہ میں صحابہ اکرام بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو جانے اور سمجھے بغیر ہم اپنے ایمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں یہ بڑی آسانی سے بیٹھے بٹھائے آیتہ مل گیا، جس کے لیے ہمیں کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑا، یعنی ایک قدم چلنا بھی نہیں پڑا، ایک لفظ بولنا بھی نہیں پڑا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک وقت کی ہماری بھوک مٹانے کے لیے کافی ہو، ہمیں کوشش کرنی پڑی۔ ایک وقت کی بھوک مٹانے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑی، لیکن وہ نعمت جو ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرنے والی ہے اور ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کو بھی کامیاب کرنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ باپ اگر اپنی ساری زندگی بھی کما کر رکھ کر جائے تو اولاد اسے چند دنوں میں ختم کر دیتی، مگر یہ وہ دولت ہے جو صحابہ و اہل بیت نے ہمارے لیے کمایا ہے کہ ہمیں اب ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی کوئی دگو دو کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بلکہ خود مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی، بدن ڈھانپنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی، گھر پر چھت کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی، ایک چھوٹی سی جگہ زندگی گزارنے کی خاطر حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑی، لیکن وہ عظیم دولت کہ جس کا مقابلہ یہ ساری نعمتیں اور دولتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ اس کے لیے پوری امت کی طرف سے سب کچھ صحابہ و اہل بیت کر گئے، اور حضور پیغمبراں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے کہ وہ عظیم قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ جن کی بنیاد پر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ سارے مراحل ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ آسان ہو گئے۔ دوستوں، آج جو ہماری بے حسی ہے اپنے دین کے حوالے سے، جو دوری ہے وہ اس لیے کہ ایمان مل جائے، وطن چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، وہ اس لیے کہ ہم نماز پڑھ سکیں اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، وہ اس لیے کہ ہم روزہ رکھ سکیں وطن چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، وہ اس لیے کہ ہم حج کر سکیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، وہ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم سچ بول سکیں، سچ پر عمل کر سکیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم
مدینہ ملا ہوا ہے، مدینہ ملا ہوا ہے، مگر ہم نماز چھوڑنے کے لیے مدینے سے کہیں دور جانا چاہتے ہیں، ہم روزہ چھوڑنے کے لیے اس مدینے سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کے لیے راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم حرام کھانے کے لیے راستے نکالنا چاہتے ہیں، ہم حرام کام کرنے کے لیے چور دروازے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان تھے جو نمازوں کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، شریعت کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے، اور ہم اپنے دین کو چکمہ دینے کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم اور وہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو یہ چیز آیتہ مل گئی، بیٹھے بٹھائے، اور جو چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے اس کی قیمت انسان کو نہیں ہوتی۔ آج اسی لیے ہمارے ایمان سے زیادہ بے قیمت ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ایمان سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہیں ہے، کہ نہیں ہے ایسا؟ دنیا بھر کے لیے ہم لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسا پہننا ہے، ویسا اوڑھنا ہے، ایسا کھانا ہے، ویسا کھانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں آنا ہے، یہاں گھومنا ہے، وہاں ہر کوشش اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایمان پر عمل ہو جائے، ایمان میں مضبوطی آ جائے، اسلام پر عمل آسان ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل کر سکیں، اس کے لیے بھی کسی درجے میں طلب، خواہش، تمنا، آرزو ہمارے اندر موجود ہے نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فری میں ملا ہے۔ کیسے ملا ہے؟ فری میں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اور اوپر سے کریلا نیم چڑھا یہ ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت کی ان قربانیوں کو جاننا بھی نہیں چاہتے، ان قربانیوں کو جاننا بھی نہیں چاہتے، اور اگر جاننا چاہتے بھی ہیں تو بس اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیج لگا کر کوئی آئے اور چند ٹکوں کے عوض وہی رٹی رٹائی باتیں ہمیں سنا کر چلا جائے، جس سے سننے والوں کو تو کچھ نہ ملے، اگرچہ بولنے والے کی دنیا کا کچھ دنوں کا انتظام ہو جائے۔ نہیں، اس کو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب یہی ہوگا کہ ہم کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ و اہل بیت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جس بے باکی سے آج ہم صحابہ کی محبت اور اہل بیت کے عشق اور حسینیت کا دعویٰ اور کربلا کے نعرے ہم لگا رہے ہیں، جس دم ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے پوچھیں گے ہم تو کربلا کے نام پر اپنی گردن کٹا رہے تھے اور تو کیا کر رہا تھا؟ ٹھنڈے شربت پلا کے تو سمجھ رہا تھا کہ تیری کربلا کا حق ادا ہو گیا؟ کھچڑا کھا کے کھلا کے پیٹ بھر کے وہ بھی تو ادب سے نہیں کھا رہا تھا، اس لیے نہیں کھا رہا تھا کہ یہ حسین کے نام کا صدقہ ہے، بلکہ اس لیے کھا رہا تھا تاکہ تیری زبان اور تیرے کام و دہن کو لذت ملے، تو وہاں بھی اپنی لذت پوری کر رہا تھا۔ تو جہنم تو بعد میں سزا ہوگی، اللہ محفوظ رکھے، سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ ہم کس منہ سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کا سامنا کریں گے۔ یہ ہجرت، اس کو جاننا ضروری ہے، ہر سال اس کو باریکی کے ساتھ سمجھنا، سننا، پڑھنا اور اس کو دہرانا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کن قربانیوں سے گزر کر شاخ کو، پھل کو، پھول کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جڑ نے کیا کچھ سہا ہے اور جڑ نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، تب اس کی ٹہنیوں پر یہ خوش رنگ پھول کھلا ہے اور یہ خوش ذائقہ پھل کھلا ہے۔ اگر اس کا علم نہ ہو تو کبھی بھی پھول اور پھل کی قیمت نہیں جانی جا سکتی۔ اس لیے ہجرت کو سمجھنا، ہجرت کے واقعے کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہجرت کون کر رہا ہے؟
آج جس کے صدقے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافروں کو، مشرکوں کو، بلکہ صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو، بلکہ چرندوں پرند کو، بلکہ کیڑوں مکوڑوں کو جس کے صدقے وطن ملا ہے، جس کے صدقے ہم ساری دنیا گھوم کر لوٹتے ہوئے ہمارے دل میں ایک کسک ہوتی ہے، ایک یاد ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے مرکز پر لوٹنے کی، کہاں جانا ہے۔ ہم ساری دنیا گھوم جاتے ہیں مگر اخیر میں ساری تکان دور کرنے کے لیے ایک احساس کافی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، جس ذات کے قدموں کے صدقے ساری کائنات کو وطن کی دولت ملی ہے، وطن کا چین، وطن کا سکون، وطن کا قرار ملا ہے، وہ ذات بے وطن ہو رہی ہے۔ ہجرت اس کا نام ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا دل تو پتھر ہے جی، مگر اس ذات کے سینے میں جو دل ہے نا، وہ رحمت للعالمینی کے جذبات لیے ہوئے۔ اس ذات کے سینے میں جو دل ہے وہ ساری کائنات کے لیے دھڑکنے والا دل ہے۔ اگر ہمارے پتھر دل اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس ذات کے سینے میں جو دل رحمت للعالمینی کی موجوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس ذات کا دل اپنے وطن سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ اور کون سا وطن؟ کون سا وطن؟ وطن بھی وہ سرزمین ہے، وطن بھی وہ سرزمین ہے کہ جس کا وطن وہ نہیں ہے وہ بھی اس کے لیے تڑپ رہا ہے، کہ آج ساری دنیا کا مسلمان مکے کے لیے تڑپ رہا ہے، کھچتا ہے، گویا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر اس سے پہلے پہنچ جانا چاہتا ہے۔ غریب ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، دنیا کے جس خطے کا رہنے والا ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے دل کی ڈور سرزمین مکہ سے بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ وہ وطن جو ہمارا وطن نہیں ہے پھر بھی ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو وہ سرزمین جس کے لیے وطن تھی، جو وہاں پیدا ہوا ہے، جس کی نسلیں ہزاروں سال سے وہاں آباد ہیں، جس کے آباء و اجداد نے اس سرزمین کو آباد کیا ہے۔ دنیا کی جس جگہ آدمی جائے، ایک بار جانے کے بعد بولتا ہے کہ اب دوسرے اسپاٹ پر چلیں گے، اب کہیں اور جا کر آئیں گے، مگر واہر ابراہیم کی دعا کہ رب نے ایسی قبولیت بخشی کہ 1000 بار جانے والا بھی پھر جانے کی تڑپ رکھتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کے قدم لپکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رب نے اس سرزمین میں ایسی کشش رکھی ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان اس کی طرف لپکنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ناکاروں کا دل جو پتھر کا ہے، جو پتھر کا ہے، وہ جب اس سرزمین کے لیے ایسا دھڑکتا ہے تو اس رحمت للعالمین ذات کا دل اس سرزمین کے لیے کیسا دھڑکتا ہوگا۔ جب مکے سے ہجرت کے سفر میں نکلتے ہیں، حاجی کی کیفیت دیکھا ہے، عمرہ کرنے والے کی کیفیت دیکھا ہے کہ وہ الٹے قدم چاہتا ہے کہ مکے سے جہاز سے نکلتے نکلتے بھی ایک نظر کعبے پہ پڑ جائے، کہ آخری نگاہ میں بھی کعبے کا جمال اور کعبے کا جلوہ اپنی آنکھوں میں بسا کر اپنے وطن کو لوٹے۔ میرے سرکار کے دل میں تڑپ، محبت اور پیار کا کعبے کے لیے کون سا جذبہ ہوگا کہ سرکار انسانوں کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اور میرے سرکار کو تو حق ہے، اس لیے کہ میرے سرکار کے دست اقدس کو رب نے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور نگاہ مبارک کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس پر نگاہ ڈال دیں اسے گویائی مل جاتی ہے۔ کنکری کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مکے سے خطاب فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے جانا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں،
کہ تیری قوم مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتی، اگر یہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، اور خدا کی قسم میرا وجدان کہتا ہے کہ سرکار نے یہ بعد میں کہا ہوگا، کعبے نے پہلے سرکار سے عرض کی ہوگی کہ اے کعبے کو کعبہ بنانے والے، اے مکے کو مکہ بنانے والے، وہ تیرے وجود کی قسم تیرے رب نے قرآن میں یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ حبیب مکرم مکے کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ تو اس میں جلوہ کر، اے کعبے کو کعبہ بنانے والے، اے مکے کو مکہ بنانے والے، حضور آپ کے جلووں سے تو ہمارے وجود کو رونقیں ملی ہیں، آپ ہمیں بے رونق کر کے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو سرکار نے ڈھارس بندائی ہوگی، سرکار نے تھپکیاں دی ہوگی کہ اے مکہ میں خود نہیں جانا چاہتا، تیرے آس پاس رہنے والے، تیری بستی میں بسنے والے، تیرے اطراف میں زندگی گزارنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ میری خواہش یہی ہے کہ میں بھی تیرے قریب میں ہی رہوں اور تو بھی میرے قریب میں ہی رہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں تمہارے وطن کی طرف لوٹائے گا، اللہ ضرور جہاں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے وہاں ضرور لوٹائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ فتح مکہ کے موقع پر پورا فرمایا، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے غزوات میں فتوحات حاصل ہوئی، بہت سارے غزوات میں، مگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا وہ انداز جو فتح مکہ کے موقع پر تھا کسی اور غزوے میں فتح کے موقع پر نہیں تھا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہو کر جب مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر اقدس اونٹ پر ہی سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا، گویا چل بھی رہے تھے اور سجدہ بھی فرما رہے تھے۔ یہ تڑپ تھی، وہ رحمت للعالمینی کا جذبہ رکھنے والی ذات جب مکے سے نکل رہی ہوگی تو اس کے جذبات کیا ہوں گے۔ وہ ذات مکہ معظمہ سے نکلی، ہجرت کی، وطن چھوڑا، اور صرف وطن نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، جو کچھ تھا سب کچھ چھوڑا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس سواری پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہ سواری بھی حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام کیا تھا، وہ سواری کا انتظام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اگرچہ بعد میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیسے پے کیے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حال ہے۔ اور کیا حال ہے؟ یوں ہی صرف جانا نہیں ہے بلکہ اس طرح نکل رہے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، جس کے صدقے سب کچھ ہے۔ وہ کیسے تشریف لے جا رہے ہیں؟ وہ ایسے تشریف لے جا رہے ہیں کہ اندھیرا ہونا چاہیے، جس کی چمک کے صدقے ساری کائنات جگمگا رہی ہے، وہ سفر کے لیے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے۔ اندھیرا ہونا چاہیے، کس حال میں؟ اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنی گلی اور اپنے کوچے سے نکل رہا ہے۔ آج جس کے کوچے میں جا کر ہر بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے، ہر بے چین دل کو چین مل جاتا ہے، ہر دل کی دھڑکنوں کو قرار آ جاتا ہے، بے چینیوں کو چین مل جاتا ہے، ہر بے کلی کو کل مل جاتا ہے۔ وہ کس دل سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کفار نے گھر کو گھیرا ہوا ہے،
تلواریں بے نیام ہیں، اور اس حال میں حضور آقا کریم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اپنے گھر سے، یہ کسی دوسرے کا گھر نہیں ہے، مگر اس حال میں بھی امت کی اتنی فکر ہے، اس حال میں بھی امت کی اتنی فکر ہے، وہ امت جو مسلمان نہیں ہے، وہ امت جو جان کی پیاسی ہے، وہ امت جو ابھی انقریب پیچھا کرنے والی کہ نکل گئے لیکن جہاں ہاتھ لگ جائیں معاذ اللہ کام تمام کر دیا جائے، اس امت کی نکلتے ہوئے بھی اتنی فکر ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ دار کو، یعنی اپنے چچازاد بھائی سیدنا علی المرتضی کو، جو چچازاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اور آپ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، ان کو اپنی جگہ اس لیے چھوڑتے ہیں، اس لیے نہیں چھوڑتے کہ میرا کچھ سامان رہ گیا ہے لیتے آنا، نہیں، یہ جو امت ہے جو میری جان کی پیاسی ہے، اس امت کا کچھ ساز و سامان، کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، وہ امانتیں انہی کے سپرد کر دینا پہلی فرصت میں، یہ نہیں کہ اگر انہوں نے مجھے صحیح سلامت جانے دیا تو دینا، نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام علی یہ کرنا کہ ان کی امانتیں ان کو دے دے، اس حال میں بھی، اور کیسے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، وہ پائے اقدس کہ جن کے نشان پانے کے لیے، جن کی ٹھنڈک پانے کے لیے زمین کی سخت چٹانیں بھی اپنے سینے کو موم کر دیا کرتی تھی، عالم یہ ہے کہ آج وہ اپنے قدموں پہ چل کر پہاڑ پر نہیں چڑھ رہے، کیوں؟ کہ یہ نشان قدم دیکھ کر کہیں کفار قریش کو ہمارے سفر کی سمت کا اندازہ نہ ہو جائے، اپنے پنجوں پر چلتے ہیں، کس پر؟ پنجوں پر، حال یہ ہوتا ہے کہ پنجوں پر چلتے چلتے، بڑے سخت جان تھے اس زمانے کے لوگ، آج بھی ہمارے پورے ملک میں راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں رہنے والے انسانوں کے بدن کی جو ساخت ہے وہ اپنی مضبوطی میں مثال نہیں رکھتی، پتہ ہے؟ عرب کے ریگستان میں رہنے والے بڑے مضبوط تھے، مگر یہ عرب کے رہنے، ریگستان کے رہنے والے تھوڑے ہی تھے، یہ تو جنتوں کے باسی تھے، یہ جنتوں کے باسی تھے، رب نے ہم پر رحم کرنے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جب سرکار پنجوں کے بل چلے نا تو پنجوں سے خون رسنے لگا، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق یار غار رسول، یار مزار رسول، انہوں نے جب دیکھا تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اور اپنے کاندھوں پر سوار کر کے پورا پہاڑ چڑھے، اس حالت اور اس کیفیت میں کس کو جانا پڑ رہا ہے؟ جو شافع امت ہے، جس کی تڑپ اسی امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے حبیب مکرم آپ ان کے ایمان کے لیے ایسا تڑپتے ہیں، ایسا مچلتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ ان کے چکر میں جان دے دیں گے، جن کے چکر میں رسول جان کی بازی لگا رہے ہیں، وہ جہنم سے بچانے والے، جہنم کی آگ سے بچانے والے ہی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے، پورا سفر سختیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی۔ انسان جب کسی جگہ وطن بناتا ہے تو وہ اپنی کوششوں میں کچھ باقی نہیں رکھتا، جو کچھ اس سے بن پڑتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر آپ دیکھیے
کہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب یہاں حضرت مقداد بن اسود کا فرمان دیکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس زمانے میں نہیں تھے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں سے ہمت بندھانے والی کوئی چیز نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اگر مشکل میں بھی گھرا ہے تو ہمت بندھانے والی، ہمت بڑھانے والی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب مکے میں ہے تو کیا حال ہے؟ مکے میں ہے تو یہ حال ہے کہ خود کا چچا ابو لہب سرکار جدھر چلتے ہیں پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ اندازہ لگائیے پیغام اتنا اچھوتا ہے کہ 360 باطل خداؤں کو جھٹلا کر ایک خدا کی خدائی کا دعویٰ ہے۔ اتنا اچھوتا پیغام ہے جس پیغام نے سرکار کی ذات کو بھی اور جس نے بھی اس کلمے کو قبول کیا سب کو اجنبی کر دیا۔ پورے معاشرے میں وہ الگ تھلگ پڑ گئے۔ یہی کافی تھا کہ صحابہ کی ہمت ٹوٹ جاتی، یہی کافی تھا کہ صحابہ کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ آپ اس زمانے میں چل کر دیکھیے کہ اس زمانے میں جہاں صدیوں کی تاریخ کے خلاف ایک آواز بلند ہوئی، صدیوں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا کہ کعبے میں 360 بت ہیں، ان کے باپ نے بھی دیکھا کہ کعبے میں 360 بت ہیں، ان کے دادا نے بھی دیکھا کہ کعبے میں 360 بت ہیں، ان کے پردادا نے بھی دیکھا کہ کعبے میں 360 بت ہیں، جو نسلوں سے صدیوں سے یہی نظارہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ کعبہ تو شرک کا مرکز ہے، کعبے میں تو 360 بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ نسلوں کے خلاف، صدیوں کی تاریخ کے خلاف جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ آواز اٹھائی ہوگی کہ اللہ صرف ایک ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ اجنبیت کتنی بڑی اجنبیت ہوگی۔ اب آپ یہاں کھڑے ہو کر چلیں، سرکار تو معصوم تھے، سرکار تو ہم میں سے تھے ہی نہیں نا، اس لیے سرکار کی بات مت کیجئے، ٹھیک ہے سرکار کو الگ کر دیجئے، صحابہ تو ہم میں سے تھے، صحابہ تو ہم میں سے تھے۔ اب یہاں رک کر آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کس دل سے، ان کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا، ان کے یقین کی بلندی کیا ہوگی، ان کا یقین، ان کا بھروسہ اور سرکار پر مر مٹنے کا جذبہ کیسا ان کے اندر موجیں مارتا ہوگا کہ ساری دنیا کو ایک طرف کر دیا انہوں نے، صدیوں کی روایات کو ٹھوکر مار دی، باپ نے جو دیکھا تھا اس کو ٹھوکر مار دیا، دادا نے جو بتایا تھا اسے کچل کے رکھ دیا، گھر والے جو کچھ بتا رہے تھے سب پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور کہا نہ باپ کی مانیں گے، نہ دادا کی مانیں گے، نہ معاشرے کی مانیں گے، نہ تمہاری مانیں گے، نہ اس کی مانیں گے، نہ اس کی، کسی کی نہیں مانیں گے، مانیں گے تو سورج جیسے چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والے محمد الرسول اللہ کی مانیں گے۔ یہاں پہنچ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کتنی عظیم قربانی انہوں نے دی۔ جب کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، سب کو ٹھوکر مار کر صحابہ کھڑے ہوئے، کس کے ساتھ؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ وطن میں رہتے ہوئے اتنی اجنبیت تھی کہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے، پاس آتے نا روئی ٹھوس کر کانوں میں آتے۔ ارے آج بھی ایسا کوئی نہیں کرتا ہے بھائی، آج کوئی اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح دشمنی نہیں نبھاتا کہ اس کی بات کان میں نہ پڑے اس لیے روئی ٹھوس کر آئے، نہیں۔ ارے کس کی بات؟ اس کی بات جس کا دیا ہوا ایک کلمہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کافی، اس کی بات سننے کے لیے کہ کانوں میں نہ پڑے روئی ٹھوس کر آتے ہیں، روئی۔ اتنی اجنبیت ہے، کتنی اجنبیت ہے۔ کعبہ معظمہ میں، حرم مطہر میں، کعبہ معظمہ کے پاس سرکار جب سجدہ کرتے ہیں گندگی اور ناپاکی لا کر سرکار کے بدن پر ڈال دیتے ہیں، اور کعبے میں بہت سارے لوگ ہیں حرم میں،
مگر کسی کے اندر رحم کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. اگر کوئی آتا ہے اسے دور کرنے تو وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی کم عمری کے باوجود بابا جان کی پشت مبارک سے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے تشریف لاتی. اجنبیت کا یہ حال ہے بھائی. اپنے وطن میں جب یہ اجنبیت تھی مگر اس کے باوجود صحابہ ساتھ میں کھڑے ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وطن میں جب یہ پیغام اتنا اجنبی تھا اس وقت اس پیغام کی اجنبیت کا کیا حال ہوگا جب کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. اور جو نکل رہا ہے چھپ کر نکل رہا ہے. اور چھپ کر جب نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے؟ بدن پر جو کپڑے ہیں بس وہ پہن کر نکل رہا ہے. قربانی کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ قربانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف بدن کے کپڑے لے کر جا رہے ہیں, چھپ کر جا رہے ہیں. اگر شوہر اور بیوی ساتھ جا رہے ہیں بیوی کو پکڑ کے رکھ لے رہے ہیں, بچہ ہے بچہ چھین لے رہے ہیں. شوہر اور بیوی جا رہے ہیں بیوی کو چھوڑ دے رہے ہیں, شوہر کو پکڑ لے رہے ہیں. یعنی گھر چھوٹ رہا ہے, رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں, بیوی چھوٹ رہی ہے, بچے چھوٹ رہے ہیں, زندگی بھر کی کمائی چھوٹ رہی ہے, سب کچھ چھوٹ رہا ہے. کس چیز کی خاطر؟ اے اے مسلمان وہ تھے بس, ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے. ہم تو سب سے پہلے اگر باری آئے تو کیا دینے کے لیے تیار ہیں؟ باری آئے تو ہم سب سے پہلے کیا بیچنے کو تیار ہیں؟ ایمان, ایمان, ایمان. صبح سے شام تک مسلمان نہ جانے کتنی بار اپنا ایمان بیچ رہا ہے. کیوں؟ آیتہ ملا ہے. یہ صرف ایک ہی چیز لے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں بس یہی دے دو. اچھا ایمان تھوڑی کوئی دل سے کھرچ سکتا ہے جی. اگر مکے میں رہ بھی جاتے تو کوئی ان کے سینے سے ایمان کھرچتا, مگر کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان تو رہے گا مگر کھل کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, کھل کے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, کھل کے دین اور شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں سب لے لو مگر ہمیں کھل کر نماز پڑھنے کے لیے جانے دو, کھل کر روزہ رکھنے کی خاطر جانے دو, سچ بولنے کی خاطر ہمیں جانے دو, سچ پر عمل کرنے کی خاطر ہمیں چلے جانے دو. سب کچھ لے لو مگر ہمیں جانے دو بس ایک چیز لے کر. کیا لے کر؟ ایمان لے کر. دوستوں ہجرت کا کوئی اور پیغام اگر ہمیں یاد نہ رہ جائے تو کم از کم مرتے دم تک کے لیے آخری وقت ہم کیا لے جانا چاہتے ہیں ساتھ؟ ایمان. مگر زندگی بھر ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. بھائی جب بچا کر زندگی میں رکھو گے تب آخر وقت لے جاؤ گے نا. ساری زندگی جب دن بھر بیچتے رہے, ذرا ذرا سی بات کے لیے ایمان بیچتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, نمازیں چھوڑتے رہے, روزے چھوڑتے رہے, حق چھوڑتے رہے, حلال چھوڑتے رہے, راست بازی چھوڑتے رہے, راست گفتاری چھوڑتے رہے تو بچے گا ہی نہیں. لے کر کہاں سے جاؤ گے؟ بچا کر رکھو گے تب نہ لے جاؤ گے. صحابہ نے سکھایا یہ ایمان صرف مرتے دم بچا کر لے جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ جیتے جی بھی ہر لمحہ بچا کر رکھنے والی چیز ہے. یہ ان صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہجرت کا سبق ہے کہ صحابہ نے یہ بتایا کہ ایمان اگر یہ مل جائے گھر چھوٹے چھوڑ دے, ایمان مل جائے دولت چھوٹے, ایمان مل جائے چاہے جو چھوٹے چھوڑ دینا. مگر ایک ایمان ایسی انمول اور قیمتی چیز ہے کہ اس کو چھوٹنے مت دینا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 1000 قربانیاں دے کر
ایمان کو اس کی قیمت دے کر اپنا ایمان لے کر کہاں پہنچے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بتا دیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے آگے کوئی قیمت نہیں رکھتی. خدا کی قسم ہماری ہر بیماری کا، ہماری ہر برائی کا، ہماری ہر بے عملی کا، ہماری ہر بے حسی کا صرف ایک علاج ہے، اور ہماری بیماری صرف ایک ہے. ہماری بیماری یہ ہے، ہم آج جو فری میں ثواب نہیں لینا چاہتے اور گناہ پیسہ دے کر لینا چاہتے ہیں. یہ جو پاگل پن کا ہم شکار ہیں کہ دنیا کا کوئی پاگل خانہ ہمارا علاج نہیں کر سکتا. دنیا کو کہاں ایسے پاگل اور بے وقوف ملیں گے کہ جنت فری میں ملے نہ لے اور جہنم پیسے دے کر خریدے. ایسے پاگل کہاں ملیں گے؟ ہمارے اس پاگل پن کی صرف ایک وجہ ہے کہ ایمان ہم کو فری میں ملا ہے. ہم کو یہ تو احساس ہے دنیا کیا کہے گی، ہم کو یہ احساس نہیں ہے اللہ کیا کہے گا. ہم کو یہ تو احساس ہے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم کو یہ احساس نہیں ہے صحابہ کا سامنا کیسے کریں گے. ہم کو یہ تو احساس ہے دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ احساس نہیں ہے کہ شہید کرب و بلا کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ حسین جو اپنے ایمان کی خاطر نہیں، ہمارے ایمان کی خاطر، ہمارے آباء و اجداد کے ایمان کی خاطر، ہماری نسلوں کے ایمان کی خاطر، جس کی گود میں اس کے ننھے علی اصغر کا لاشا تو ہے مگر وہ لاشا ٹھنڈا پڑ چکا ہے. جب اس حال میں حسین کا سامنا میدان محشر میں ہوگا تو ہم اس بے وقوفی اور اس پاگل پن کے ساتھ حسین کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ جب سرکار کے لہو لہان قدموں کے ساتھ ہمارا سامنا میدان محشر میں ہوگا، ہم کیسے سرکار کا سامنا اس گناہگار وجود کے ساتھ کر سکیں گے؟ ہمیں یہ احساس ہے نہیں. دنیا کا ہمیں بڑا احساس ہے. دنیا کیا بولے گی اگر ہم نے ننگا ناچ نہیں ناچا؟ دنیا کیا بولے گی اگر ہم نے یہ گناہوں کی محفل نہیں سجائی؟ دنیا کیا بولے گی اگر ہم نے یہ ننگے کھلے کپڑے نہیں پہنے؟ دنیا کیا بولے گی اگر ہم نے اس پروگرام کو ایسا نہیں کیا؟ دنیا کیا بولے گی؟ یاد رکھو دنیا تمہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں ڈالنے والی نہیں ہے. دنیا نے تمہیں کلمہ نہیں دیا ہے، دنیا نے تمہیں نیکیوں کے راستے پر چلنے کا سبق نہیں دیا ہے. تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے والی وہ ذات جو ہے اس کا بھی کچھ شرم کر لو، اس کا بھی کچھ حیا کر لو. اس کے بارے میں بھی زندگی کے کسی موڑ پر سوچ لو کہ اسے کیسے منہ دکھائیں گے، وہ کیا کہے گا. کہ اسی لیے ہم نے اپنے قدموں کو لہو لہان کیا تھا، اسی لیے ہم نے طائف میں پتھر کھائے تھے، اسی لیے ہم نے اپنے دانت توڑوائے تھے، اسی لیے ہمارا سر پھوڑا گیا تھا، اسی لیے ہمارے رخسار پھاڑ دیے چیر دیے گئے تھے، اسی لیے قیمتی جانیں ہم نے قربان کی تھی. کہ تم یہ تو سوچنا کہ دنیا کیا کہے گی، مگر یہ ایک لمحے کے لیے مت سوچنا کہ غمخوار امت کیا کہیں گے. وہ صحابہ تھے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، یہ ان مسلمانوں کا کہنا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ دعویٰ میرے پورے بدن پہ کپ کپی طاری کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونا یہ آسان نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مگر اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہیں. اسلام کسی زمانے میں آسان ہے ہی نہیں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. وہ ذات کے جس کے صدقے ہم سب آزاد گھوم رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں. آج ہم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ تکبیریں کھلے عام بلند کر رہے ہیں، مگر وہ ذات جس کے قدموں کے صدقے ہمیں یہ تکبیریں ملی ہیں، اس نے سالوں ایک بند کمرے میں اس کلمے کی تبلیغ کی ہے، تب کلمہ ہم تک پہنچا.
جی تو ہجرت کو یاد رکھنا زندگی بھر یہ ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کن کی قربانیوں کی سواری پر سوار ہو کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، تاکہ ایمان کی قیمت ہمیں یاد رہے، ایمان کی قیمت ہمیں یاد رہے۔ اور ہم جب یہ سوچے نا کہ یار دنیا کیا کہے گی، تو ایک بار ہمیں شرم آ جائے، ایک بار ہماری اس بے حیائی کو حیا آ جائے کہ ایک بار یہ بھی سوچ لے کہ مصطفیٰ جان رحمت جو ہر لمحہ تجھے گنبد خضرا سے تک رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے، صحابہ کیا کہیں گے جنہوں نے تیری خاطر قربانیاں دی، تیری نسلوں کی خاطر قربانیاں دی، کربلا والے کیا کہیں گے جن کے مردوں نے، جن کے بوڑھوں نے، جن کے جوانوں نے، جن کی بیویوں تک نے تمہارے لیے قربانی دی۔ سیدہ زینب کے ایمان کو کیا خطرہ تھا، سیدہ شہر بانو کے ایمان کو کیا خطرہ تھا، سیدہ سکینہ کے ایمان کو کیا خطرہ تھا، خدا کی قسم خطرہ تھا، ہمارے ایمان کو خطرہ تھا۔ اگر حسین ایمان بن کر، اگر حسین اور حسینیت ہماری رگوں میں نہ دوڑتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ حسین ہمارے سینوں میں کلمے کی بنیاد بن کر اگر موجود نہ ہوتے، آج ہماری زبانوں پر کلمہ جاری نہ ہوتا۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اس لیے جب زندگی میں گناہ کو پیسوں سے خریدو نا، تو ایک بار سوچو کہ وہ جان دے کر نیکیاں خرید رہے تھے، گھر بار دے کر نیکیاں خرید رہے تھے، اور ہم کتنے لچر ہو گئے کہ اپنا سب کچھ دے کر بے دینی خرید رہے ہیں، گناہ خرید رہے ہیں، رب کی نافرمانی خرید رہے ہیں۔ ہم کتنے گر گئے۔ جب نفس یہ کہے نا کہ یہ سوچو دنیا کیا کہے گی، یہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کو اس وقت شرم نہیں آئی جب مصطفیٰ جان رحمت بظاہر بے سہارا اپنے وطن سے تنے تنہا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا نے نہیں سوچا دنیا کیا کہے گی۔ جب دنیا کا خیال آئے نا دنیا کیا کہے گی، تو دنیا پر تھوک کر ایک بار یہ بھی سوچنا کہ محمد الرسول اللہ کا سفر ہجرت کیا کہے گا۔ وہ غار ثور میں بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں کئی راتیں گزارنے کی کیفیات کیا کہیں گی، لہو لہان بدن کی کیفیت کیا کہے گی، لہو لہان قدم کیا کہیں گے۔ یہ ایمان ہمیں آسانی سے ضرور ملا ہے، مگر کسی شاخ پر کھلے ہوئے پھول کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ یہ پھول یوں ہی کھل گیا ہے، نہیں، جڑ نے پہلے مہینوں اور سالوں زمین کے نیچے اپنے آپ کو رہ کر فنا کیا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، دھوپ نہیں دیکھی ہے، بارش نہیں دیکھا ہے، سردی نہیں دیکھی ہے، مٹی میں اپنے آپ کو ملایا ہے، مٹی میں ملا کر تب اس کے وجود سے تنا نکلا ہے، تنے نے شاخوں کا بوجھ برداشت کیا ہے، شاخوں پر تب جا کر ایک گلاب کھلا ہے۔ اگر آج یہ ایمان ملا ہے، یہ صدقہ ہے انہی قربانیوں کا۔ اگر یہ شمسی نیا سال ہوتا تو ہمیں کتنے دھگانے آتے ہیں، مسلمانوں کو کتنے دھگانے آتے ہیں، لیکن ہجری سال گزر جاتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہجری سال یہ ہمارے ایمان میں روح پھونکنے کا موقع ہے، ہمارے ایمان اور اسلام پر لگا ہوا زنگ چھڑانے کا موقع ہے، ہمارے سینوں میں ایمان کے جذبات بھرنے کا موقع ہے، ہمارے سینوں میں ایمان کی موجیں دوڑانے کا موقع ہے، ہمارے ایمان میں بجلی کی لہر پیدا کرنے کا موقع ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو جگمگانے کا موقع ہے۔ اس لیے ہجرت کے اس موقع کو غفلت میں نہیں بلکہ پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ گزارنے کا موقع ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ ایمان آج ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے انہی
صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں کا، جنہوں نے ایمان کی راہ میں کسی چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ہجرت کے تمام اسباق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں بھی وہی دمک، وہی چمک، وہی روشنی، وہی قوت اور وہی توانائی عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ و اہل بیت کے ایمان میں عطا فرمائی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔